ایک موقف جو ہے جماعت اسلامی کا، جنہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے اس وقت مری روڈ راولپنڈی پر، بنیادی مطالبہ ان کا یہ ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی جو وہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سنیں۔ 52% آئی پی پیز اسٹیٹ اونڈ ہے، تو پھر کس نے کیپیسٹی چارجز ختم کرنے سے گورنمنٹ کا ہاتھ روکا ہے؟ یہ کیپیسٹی چارجز جو گورنمنٹ کی اپنی آئی پی پیز ہیں، اس کے پیسے ہم کیوں اپنے بجلی کے بلوں میں ان پیسوں کو ادا کریں؟ اور بجلی کی قیمت کا تعین بجلی کی لاگت کے حوالے سے کیا جائے۔ جی مصدق صاحب، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلے 48% آئی پی پیز جو ہیں ان کا تعلق پرائیویٹ سیکٹر سے ہے اور اس میں فورن کمپنیز بھی انوالو ہے، تو اس طرف آپ نہ جائیں۔ 52% جو معاہدے ہیں وہ تو حکومت پاکستان جو ہے وہ خود اون کرتی ہے آئی پی پیز کو، تو اس پر آپ کچھ کیوں نہیں کرتے؟ ایک تو میں بہت احترام سے کہوں گا کہ آپ 4 دن تو رہے نہیں، آپ تو 3.5-4 سال رہے ہیں، تو کر جاتے تو بات آسانی ذرا پیدا ہو جاتی۔ ایسا تو نہیں تھا کہ آپ آئے تھے یا ناڑی تھے 2 مہینے کے بعد چلے گئے، ایسا تو نہیں ہوا۔ اور جن لوگوں کو آپ لے کے آئے وہ تو 9 پارٹیاں کھا کر آئے ہوئے تھے، وہ تو کھلاڑی تھے، ان میں سے تو کوئی اناڑی نہیں تھا، وہ تو تقریباً ہر حکومت کی کابینہ کے اندر رہ کر آئے ہوئے تھے۔ اور یہ بجلی کے محکمے وغیرہ وغیرہ وہ تو چلا کر آئے ہوئے تھے، تو کون سے اناڑی تھے؟ اور ساری چیزیں آپ کو معلوم تھی تو ٹھیک کر لیتے، اور اگر آپ سے ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ کچھ آبلیگیشنز تھیں، تو پھر صرف اس کو عوام کے بوجھ کے نقطہ نظر سے تو آپ کو ہر صورت تب بھی آواز اٹھانی چاہیے تھی، آج بھی اٹھانی چاہیے۔ مگر جو کنٹریکچول آبلیگیشنز آپ کے اوپر تھیں وہی کنٹریکچول آبلیگیشنز اس وقت اس حکومت کے اوپر ہیں، تو پھر اس کو سیاسی کھلواڑ تو نہیں بنانا چاہیے۔ ہاں، مل بیٹھ کے سر جوڑ کے آپ کی کمیٹی میں کوئی ایسی تجاویز سامنے لائی جائیں جن سے یہ بوجھ کم ہو سکے تو اس پہ ضرور بات کی جا سکتی ہے۔ اب دوسری آپ کی بات آ گئی جی، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اس میں سے بہت چیزیں تو ہو چکی ہیں، کچھ ہو رہی ہیں۔ اس وقت بھی وزیر اعظم نے 2 کمیٹیز بنائی ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں، تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے بڑی مثبت تجاویز سامنے آئیں گی۔ لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، 2 چیزیں بتانا چاہوں گا۔ ایک تو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو سرکاری کارخانے تھے وہ سب کے سب لگائے گئے تھے سرکار کے پیسے سے، لیکن جو ہماری نیپرا کا قانون ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے پیسے سے کوئی چیز لگائیں تو اس کے اوپر آپ کو ملتا ہے 18% نفع، اگر اس کے اندر قرضہ ہو تو اس کے اوپر آپ کو ملتا ہے نفع 7 سے 8%۔ تو لوگوں پہ بوجھ کم کرنے کے لیے جب یہ کارخانے لگائے گئے تو بینکوں سے قرضہ لیا گیا۔ اب وہ قرضہ تو ہے، سرکار کے اوپر بھی قرضہ ہے، سرکار بینکوں سے چھین تو نہیں سکتی وہ پیسے، لیکن اس وقت جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں بہت سی تجاویز سامنے ہیں جن پہ غور کیا جا رہا ہے کہ اس قرضے کا کیسے انتظام کیا جائے کہ لوگوں کے اوپر سے بوجھ گھٹے، تو وہ میں آپ کے سامنے لاؤں گا۔ لیکن ایک بات اگر آپ اجازت دیں تو اور کہنا چاہوں گا۔ ایک بات اگر آپ مجھے دیں تو میں ذرا گوہر اجاز صاحب سے ایک چھوٹی سی بات کر لوں۔ جی ضرور، کیونکہ آپ نے ایک سوال اٹھایا تھا۔ جی بہت بہت شاہ صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب جو ہیں انہوں نے ابھی ایک تھوڑی دیر پہلے سوال اٹھایا کہ گوہر اجاز صاحب جب نگران حکومت میں وزیر تھے اور محمد علی صاحب جو ہیں جو آئی پی پیز کو ڈائریکٹلی ڈیل کرتے رہے ہیں وہ بھی وزیر تھے، تو آپ لوگوں نے اس وقت یہ ایشو کیوں نہیں اٹھایا، اب کیوں اٹھا رہے ہیں؟ بہت اچھا سوال مصدق صاحب نے کیا اور میں اس کا جواب یہی دینا چاہتا ہوں ان کو۔ ہم تقریباً 6 مہینے اور 20 دن حکومت میں تھے، 200 دن۔ پہلا ٹرم ہمارے کو کہا تھا کہ ہم 90 ڈیز کے لیے 3 مہینے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 3 مہینے اس کے بعد ایکسٹرا آ گئے 9 فروری کو ایکسٹینشن میں۔ ہم نے پہلی میٹنگ میں جو اپنا ایجنڈا بنایا تھا وہ ایجنڈا یہ تھا کہ ہم تمام، کیونکہ میرے پاس کامرس اور صنعت کا جو ہے پورٹ فولیو تھا، میں نے اس کا پہلا یہ اٹھایا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ انرجی ہے۔ ہمیں 9 سینٹ پہ انرجی ملا کرتی تھی اور آئی ایم ایف کے ٹرم کے تحت کہا کہ کوئی سبسڈی نہیں دیں گے۔ جب ہم سسٹم کے اندر دیکھنے گئے، میں اور علی دونوں، اور ہم نے بیٹھ کے اس میٹنگ میں دیکھا تو پتا چلا کہ انڈسٹری کو جو بولا کرتا تھا سبسڈی دیتے ہیں ہم، وہ اینڈ رزلٹ نکلا کہ 240 ارب روپے ہم انڈسٹری سے سبسڈائز کروا رہے تھے ادر کنزیومرز میں۔ ہم نے اس کے اوپر کم از کم جو ہے وہ 3 مہینے کام کیا، اور اس کے اوپر بھی کام کیا کہ جو رپورٹ جو 2018 سے شروع ہوئی تھی اور 2020 تک محمد علی لے کے آئے تھے کہ جناب اس کا فورنزک آڈٹ نہیں ہو سکا تھا،
کہ اور ہم لے کے گئے SIFC میں بھی اس معاملے کو پوری کی پوری انرجی کا کہ اس کو پورا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس طریقے سے چلنا ہے, کیونکہ یہ قوم جب 2.1 ٹریلین کا نظام ہمارے سامنے آیا تھا اس وقت بھی, تو ہم کہتے تھے یہ سسٹینیبل ہی نہیں ہے 2.1 ٹریلین, یہ کیسے لوگ برداشت کریں گے. اب جب پورے سال کا ڈیٹا 30 جون کو سامنے آیا اور 7 روپے 13 پیسے کی جو نئی انکریز اس کے تحت آئی کہ جناب اور 7 روپے 13 پیسے اگلے سال بڑھانا ہے اور اگلے سال کا بجٹ 2.8 ٹریلین تک جانے کی امید ہے. اس کے بعد جو ہے ہم نے میں نے علی سے بھی مشورہ کیا اور فیڈریشن سے بھی مشورہ کیا, ایپٹما سے بھی مشورہ کیا, تو ان سب نے ایک ہی بات کہی کہ یہ کوئی بھی طریقہ کار جو ہے وہ آپ اپنا لیں. پاکستان میں صنعت بھی نہیں چل سکتی, اب نہ ڈومیسٹک کنزیومر دے سکتا ہے نہ کمرشل کنزیومر دے سکتا ہے. جب اس کی ڈیٹیل ورکنگ حامد میں نے دیکھی, مجھے خود بھی نہیں اتنی ڈیٹیل ورکنگ پتا تھی جب تک میں اس میں گھسا نہیں 1 جولائی میں, کہ سارے پلانٹ میں مصدق کو بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سمجھدار ہیں مصدق, پر ان کے ساتھ کام کیا اور بڑا لاجیکل مائنڈ ہے ان کا, کہ یہ پوری کیپیسٹی جو پرائیویٹ سیکٹر کی چل رہی ہے جس کو آپ 1.05 ٹریلین دے رہے ہیں, ان کو صرف 36% کیپیسٹی پہ وہ چل رہے ہیں, اور حکومت کے ادارے جن کو یہ 870 ارب دے رہے ہیں وہ 33% کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں. تو اگر ہم عوام کو کہیں گے کہ آپ 33% مطلب 1/3 کیپیسٹی پہ چل کے ہم نے 2.1 ٹریلین دینا ہے, تو 1/3 کیپیسٹی تو 660 ارب روپے بننا چاہیے. تو 1.4 ٹریلین مطلب 2/3 پیسہ تو ادا ہی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بجلی بنا ہی نہیں رہے. اس کے اب 3 طریقے ہیں. ایک کہ یہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹ ہے, تو ڈیٹ تو ہمارا ہے ہی, ہم نے اگر سوورن گارنٹی دی ہے, چاہے یہ پلانٹ چلے نہ چلے ہم نے وہ سوورن ڈیٹ دینا ہے. بٹ اگر ہم یہ کہیں گے کہ اس ڈیٹ کے پیسے کنزیومر پہ ڈال دیں کیونکہ چل نہیں رہے, صرف 33% چل رہے ہیں, تو وہ کنزیومر ادا نہیں کر سکتا. ایسے ہی ہے کہ میں نے کل اگزامپل دے رہا تھا کہ آج 1300 روپے کی سیمنٹ کی بوری ہے, نہ بکے, صرف 15% پہ وہ سیمنٹ کی بوری کا پلانٹ چلے, تو ہم کہیں اس کی بوری 16 ہے تو اس کو 8000 کر دو. وہ 8000 میں تو ایک بوری بھی نہیں بکے گی جی. اور یہی کنزیومر ہو رہا ہے کہ کنزیومر کہہ رہا ہے میں نہیں دے سکتا, 1/3 کیپیسٹی پہ پلانٹ چل رہے ہیں, تو یہ بجلی کون خرید سکتا ہے 16 سینٹ کی یا 60 روپے کی یا 80. یہ سب سولر لگ جائے گا, مصدق کو بھی میری طرف سے کہیں, یہ اور بھاگ جائیں گے, کنزمپشن ٹوٹ جائے گی اور اگلے سال. تو یہ ایک ایسا ڈائلما ہے جو کہ سامنے یہ 2.1 ٹریلین کے بعد یہ سامنے یہ جو نمبرز آئے ہیں وہ نمبرز جو سسٹینیبل ہی نہیں ہے, وہ نمبرز پورے پاکستان کے لیے. چلیں اٹ نیڈز این آپریشن. میں یہ کہہ رہا ہوں وی مسٹ اون اٹ. میں مصدق کو بھی کہوں گا کہ وہ بہت سمجھدار ہیں, ہی مسٹ اون اٹ, کہ اس کا مسئلے کا حل نکالنا ہے. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے, لیکن انہوں نے جو ایک اعتراض اٹھایا تھا کہ آپ نگران دور میں کیوں نہیں بولے, اس کو آپ نے جواب دے دیا. بہت بہت شکریہ گوہر اعجاز صاحب. آپ تو میں تو یہ کہہ رہا تھا جی, آواز اٹھانے کی تو ضرورت نہیں تھی. جب قلم ہاتھ میں ہو تو پھر آواز نہیں اٹھاتے. انہوں نے تو بڑی لمبی ڈیٹیل بتائی ہے. مگر کیا بتایا, آپ کو پتہ چلا تو آپ بتا دیں. اگر آپ کو یہ پتہ چلا ہے کہ انہوں نے اصل میں یہ تمام کانٹریکٹ ختم کر دیے تھے کیونکہ ان کے ہاتھ میں قلم تھا, ان کے پاس طاقت تھی, محمد علی صاحب کی رپورٹ تھی, محمد علی صاحب وزیر تھے, تو وہ آپ کو بتا دینا کہ میں نے تو ختم کر دی تھی, انہوں نے دوبارہ شروع کر دی. نہیں, انہوں نے تو ختم نہیں کی نا. تو پھر یہی میں کہہ رہا ہوں. دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے 200 دن لیے اور آپ سے نہیں ہوئے, تو ہمارے آپ 100 دن گزریں اور آپ سڑک پہ آ جائیں, تو یہ تو مناسب نہیں. آپ سے 200 دن میں نہیں ہوا تو ہمیں بھی کم از کم 150-200 دن تو دیں اس کو کرنے کے لیے. ہم تو بنا کے کمیٹیز بیٹھے ہیں, مگر یہ کیا بات کہ مجھ سے تو 200 دن میں نہیں ہوا, لیکن کیونکہ اب میں نہیں ہوں اور آپ ہیں اور 100 دن گزر گئے ہیں, تو پھر میں اب آپ پہ یہ آپ سے سوال اٹھاؤں گا. تیسری بات, یہ ہیٹ ریٹ والی جو بات انہوں نے کی, تو کروا لیتے نا اس وقت ہیٹ ریٹ کروانے میں تو 2-3 مہینے لگتے ہیں. ہیٹ ریٹ کروانے میں تو اتنا وقت نہیں لگتا. تو جو آج اعتراضات اٹھ رہے ہیں, چاہے وہ کانٹریکٹ کینسل کرنے کے ہیں, چاہے وہ عدالت کے ذریعے کانٹریکٹ کینسل کرنے کے ہیں, چاہے وہ ہیٹ ریٹ کروانے کے ہیں, تو وہ اس وقت کروا لینے چاہیے تھے. پھر تو حق بجانب ہوتے اور کہتے ہم نے یہ 3 کام کیے, 2 رہ گئے, اب اس 2 پہ بات کرتے ہیں. دوسری بات, اور گوہر صاحب بھی بہت سمجھدار آدمی ہیں, میرے تو دوست ہیں, ہم اکٹھے بیٹھتے گپ بھی مارتے ہیں. دیکھیے, جہاں تک سبسڈی کی بات ہے تو اب ایک پروگرام سبسڈی پہ بھی کر لیں گے. میں تو گیس سیکٹر کا ہوں,
تو اب اگلے پروگرام میں پھر سبسڈی پہ بات کر لیں گے کہ پاکستان میں کس کس کو کب کب گیس کی کتنی کتنی سبسڈی ملی ہے. ٹیکسٹائل ملز کو. اور ارے بھائی وہ آ جائے گا سامنے. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. اچھا ہاں جو کنگن ہاتھ میں چلیں میں پھر اس طرح کروں شیشے میں تھوڑی دیکھتے گوہر ہیں. صاحب کو بھی بلا لوں گا اس جسے آپ بلائیں گے کیونکہ گوہر صاحب بھی سمجھدار آدمی, وہ بھی ڈیٹا سے بات کرتے ہیں. میں تو اتنا سمجھدار نہیں ہوں لیکن ڈیٹا تو ہے. لیکن ڈیٹا سامنے آ جائے جنید گا. اکبر صاحب بھی بڑے سمجھدار ہیں. جنید صاحب ابھی تک جو ہم نے گفتگو کی ہے, کیا آپ کو کوئی اندازہ ہوا ہے کہ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان جو مذاکرات چل رہے ہیں اس میں یہ کوئی مسئلہ طے پا جائے گا یا جماعت اسلامی کو ٹرخا دیا جائے گا؟ سر جی میں ابھی اس بات پہ کنفیوز ہوں. منسٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم 100 دن سے, تو میرا خیال ہے الیکشن کے پہلے میرا خیال ہے عمران خان وزیر اعظم تھے, 16 مہینے تھے, 16 مہینے تو وہ بھی آپ کے پاس تھے, تو وہ دونوں کو اکٹھا کر لے. باقی منسٹر صاحب نے یہ کہ آپ لوگوں نے کیا, میں نے کہا کہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو منسٹر صاحب کہے کہ آپ غلط بیان نہیں کر رہے کہ ہم نے اگر نیگوسیشن پہ ہوا یہی $175 پہ ڈالر ہم نے کیا, ہم نے کیا ڈالر 175 پہ اگر آپ اندازہ کر لے, اگر یہاں پر آج آپ نے 175 پہ ہم ڈالر کا ریٹ مقرر کیا, پھر بھی یہ پوزیشن ہے. اگر اندازہ کر لے گا 280 پہ ہوتا تو کیا پوزیشن ہوتا. اب میں ایک بات کر لوں, تو میرے سوال کا تو جواب دے دیں کہ ڈار صاحب نے, آپ نے سنیے, ڈار صاحب کے خلاف آپ لوگوں نے کتنے پروگرام کیے سب نے کہ انہوں نے ڈالر کو فکس کیا ہوا ہے اور ڈالر 104 سے اوپر نہیں جانے دے رہے. ڈار صاحب کے خلاف ہم پروگرام نہیں کرتے تھے, مفتاح صاحب بولتے تھے. میرے بھائی ہیں وہ بھی, بھائی ہیں وہ بھی میرے, آپ ہی کا نام لوں گا, آپ کے بھائی ہیں مفتاح صاحب, میرے نہیں ہیں. لیکن کتنے پروگرام ڈار صاحب پہ ہوئے کہ 104 کا ڈالر, 104 کا ڈالر یہ اوپر نہیں جانے دے رہے. آج وہ کہہ رہے ہم نے 176 کا فکس جی کیا. آپ کس کو کس کے ساتھ ملا رہے ہیں, ہم نے یہ نہیں اندازہ کریں سر جی, ہم نے خود آپ نے شور ڈال کے ادھم میں چاہ کے کہا اس کو خالی کریں, اس کو چھوڑیں, اس کو چھوڑیں. جب چھوٹ گیا تو کہتے ہیں دیکھو چھوٹ گیا. آئی پی پیز کے ساتھ ڈالر کو 176 پہ کیپ کیا, یہ نہیں کیا کہ. اچھا اب میں اپنا سوال بدلتا ہوں. جی جی, آپ کے خیال میں کیا یہ حکومت آئی پی پیز پہ نظر ثانی کے مسئلے پہ جماعت اسلامی کو مطمئن کر دے گی؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے, اور یہ سب کا اجتماعی مسئلہ ہے کہ حکومت کا مسئلہ نہیں, سب کو اس کا حل نکالنا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو یہ ماننا چاہیے کہ ان کی وجہ سے یہ قوم اس مشکلات سے, اور ان کی وجہ سے انہوں نے یہ مدعا. ندیم بابر تو آپ کی حکومت کے کیبنٹ منسٹر نہیں, تو معاہدے تو ان کی حکومت میں ہوئے نا, میرے حکومت میں تو نہیں ہوئے نا. ایک معاہدہ کر لے, ہم نے تو نیگوشیٹ کیا 16 سینٹ پہ, جو ان کی جو تھی وہ ہم نے 4 سینٹ پہ لے کے آئے.